بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ الدرس الخامس، پانچواں سبق۔ نیچے مکالمہ ہے چند طلباء کے درمیان، سعید اور یاسر اور علی، ان تینوں کے درمیان عربی زبان میں گفتگو ہو رہی ہے۔ سوال جواب ساتھ ساتھ دہرائیے۔ اکتاب محمد ھذا یا یاسر؟ لا، ھذا کتاب حامد۔ این کتاب محمد؟ هو على المكتب هناك۔ أين دفتر عمار؟ هو على مكتب المدرس۔ قلم من هذا يا علي؟ هذا قلم المدرس۔ أين حقيبة المدرس؟ هي تحت المكتب۔ اب ترجمہ سنیے۔ کیا کتاب محمد، محمد کی کتاب، ھذا یہ، یا یاسر اے یاسر، کیا یہ محمد کی کتاب ہے اے یاسر؟ لا، جی نہیں۔ ھذا کتاب حامد، یہ حامد کی کتاب ہے۔ این کتاب محمد، محمد کی کتاب کہاں ہے؟ ہوا وہ، علی پر، المکتب میز، ہناک وہاں، ہوا علی المکتب ہناک وہ وہاں میز پر ہے۔ این دفتر عمار، عمار کی کاپی، عمار کی نوٹ بک کہاں ہے؟ ہوا علی مکتب المدرس، ہوا وہ، علی پر، مکتب المدرس استاد کا میز، وہ استاد کے میز پر ہے۔ قلم من، کون کا قلم کی بجائے کیا کہیں گے؟ کس کا قلم؟ قلم من ھذا یا علی، یہ کس کا قلم ہے اے علی؟ ھذا قلم المدرس، یہ استاد کا قلم ہے۔ این حقیبۃ المدرس، استاد کا بیگ یا بریف کیس کہاں ہے؟ ہیا، یہاں ہوا کی بجائے ہیا استعمال ہوا کہ حقیبۃ کا لفظ مؤنث ہے، گولتا آخر میں ہونے کی وجہ سے۔ ہیا تحت المکتب، وہ میز کے نیچے ہے۔ تمارین، تمرین کی جمع مشقیں۔ تمرین رقم 1، مشق نمبر 1۔ اجب، جواب دیجئے، ان بارے میں، الاسئلۃ سوالات، الآتیات آنے والے سوالات کے بارے میں جواب دیجئے۔ سوال نمبر 1، این کتاب محمد، محمد کی کتاب کہاں ہے؟ اگر کہنا ہو وہ میز پر ہے تو کیا کہیں گے؟ ہوا علی المکتب، ہوا علی المکتب۔ این دفتر عمار، عمار کی نوٹ بک کہاں ہے؟ کہنا ہو وہ استاد کے میز پر ہے تو کیا کہیں گے؟ ہوا علی مکتب المدرس۔ مکتبی میز، اس اسم کو جب منسوب کیا گیا آگے کسی اور اسم کی طرف تو کیا بن گیا؟ یہ اسم مضاف۔ پھر سنیے، جس اسم کو منسوب کیا جائے، جس اسم کی نسبت کی جائے، اس کو عربی گرامر کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ مضاف۔ اور مضاف سے پہلے، یا کہہ لیجئے مضاف کے شروع میں الف لام نہیں آتا ہے۔ اب آپ کو وجہ سمجھ آ جائے گی کہ ہوا علی المکتب المدرس کیوں نہیں کہا گیا؟ ہوا علی مکتبی، اوپر چوتھی لائن میں تو ہے ہوا علی المکتبی، لیکن چھٹی سطر میں ہے ہوا علی مکتبی، الف لام کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ اب میز کو منسوب کر دیا گیا ہے استاد کی طرف، اور جس اسم کو منسوب کر دیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضاف، اور مضاف کے شروع میں الف لام نہیں آتا ہے۔ این حقیبۃ المدرس، استاد کا بیگ کہاں ہے؟
कहना हो वो मेज के नीचे है, हिया तहतल मकतबी, हिया तहतल मकतबी, वो मेज के नीचे है। तमरीन रकम इस्नान, तमरीनुन रकमुन इस्नानी। मश्क नंबर 2, अज़िफ अल कलिमता, मिला के पढ़ेंगे, अज़िफिल कलिमतल ऊला इला सानियती, अज़िफ मंसूब कीजिए अल कलिमतल ऊला पहले लफ्ज को, इला सानियती दूसरे की तरफ, पहले लफ्ज की दूसरे की तरफ निस्बत कीजिए, पहले लफ्ज का दूसरे के साथ ताल्लुक कायम कीजिए। किताबुन किताब, मुहम्मदुन मुहम्मद, कहना हो मोहम्मद की किताब तो क्या कहेंगे, किताब मुहम्मदिन, मिसाल मौजूद है। अब किताब की निस्बत हो गई है एक तालिब इल्म की तरफ जिसका नाम मोहम्मद है, किताब मुहम्मदिन, मोहम्मद की किताब। बताइए जिस इस्म की निस्बत की जाए उसको अरबी ग्रामर की इस्तिलाह में अभी हमने कहा क्या कहते हैं, मुज़ाफ, और जिसकी तरफ की जाए उसको क्या कहते हैं, मुज़ाफ इलैह। मुज़ाफ से पहले अलिफ लाम नहीं आता है और ना ही मुज़ाफ के आखिर में तनवीन डबल हरकत आती है, सिंगल हरकत। और मुज़ाफ इलैह का कायदा हम क्या पढ़ चुके हैं कि मुज़ाफ इलैह हमेशा हालते जर में इस्तेमाल होता है और हालते जर में इस्म के आखिर में आती है जेर। अगर शुरू में अलिफ लाम ना हो तो डबल जेर, और अगर शुरू में अलिफ लाम हो तो सिंगल जेर। किताब मुहम्मदिन, इन कवायद को सामने रखते हुए आगे दोनों इस्मों को मिलाकर मुरक्कब इजाफी बनाते जाइए। कलमुन हामिदुन, कहना हो हामिद का कलम तो क्या कहेंगे, कलमु हामिदिन। बैतुन घर, अब्बासुन अब्बास, कहना हो अब्बास का घर तो क्या कहेंगे, बैतु अब्बासिन। आगे सुनते जाइए। गुरफतु अलीयन, अली का कमरा। दफ्तरु सईदिन, सईद की कॉपी। मिंदीलु यासिरिन, यासिर का रुमाल। कमीसु अम्मारिन, अम्मार की कमीज। सरीरु खालिदिन, खालिद की चारपाई। दूसरे कॉलम में मिसालें हैं इस बात की कि अगर मुज़ाफ इलैह के शुरू में अलिफ लाम हो तो आखिर में डबल जेर नहीं बल्कि सिंगल जेर आएगी। मकतबुन मेज, अल मुदर्रिस उस्ताद, दोनों में का माना पैदा करना हो, दोनों को मिला के मुरक्कब इजाफी बनाना हो तो क्या कहेंगे, मकतबुल मुदर्रिस, जिस तरह लिखा हुआ है उस्ताद का मेज। आगे बताइए। मिफ्ताहुन, चाबी। अलबैतु, घर, कहना हो घर की चाबी तो क्या कहेंगे, मिफ्ताहुल बैती। ताजर की दुकान, दुकानु ताजिर। इंजीनियर का घर, बैतुल मुहंदिसी। इस्मुन, नाम। अलवलदु, लड़का, कहना हो लड़के का नाम तो क्या कहेंगे, इस्मुल वलदी। किताबुन, अल्लाहु से मुरक्कब इजाफी क्या बन जाएगा, किताबुल्लाही, अल्लाह की किताब। बिन्तुन अत्तबीबु, कहना हो डॉक्टर की बेटी तो क्या कहेंगे, बिन्तु तबीबी। मिफ्ताहुन अस्सय्यारतु, इसका मुरक्कब इजाफी बनाना हो गाड़ी की चाबी तो क्या कहेंगे, मिफ्ताहुस सय्यारती। तमरीन रकम सलासा, तमरीनुन रकमुन सलासतुन। मश्क नंबर 3, एक और आप पढ़िए, वक्तुब और लिखिए, मा साथ वब्ती हरकात लगाना, अल कलिमाती अल्फाज, अल्फाज के आखिरी हुरूफ पे हरकात यानी जबरें ज़ेरें लगाने के साथ लिखिए और पढ़िए, साथ साथ दोहराइए। बाबुल मदरसती, हिमारुर रजुली, बैतु हामिदिन, सय्यारतुल मुदीरी, मिंदीलु अम्मारिन, इस्मु तालिबी, बैतुल्लाही, फी किताबिल्लाही, मिन बैतिल मुदर्रिसी, अला मकतबिल मुदीरी। अब तर्जमा सुनते जाइए। बाबुल मदरसती, स्कूल का दरवाजा। हिमारुर रजुल, आदमी का गधा। बैतु हामिदिन, हामिद का घर।
سیارۃ المدیری پرنسپل کی گاڑی، مندیل عمار عمار کا رومال، اسم الطالب طالب علم کا نام، بیت اللہ اللہ کا گھر۔ آگے اگر فی نہ ہوتا تو ہم کہتے کتاب اللہ، لیکن چونکہ فی آ گیا ہے شروع میں، اور فی کا کیا کام ہے؟ اسموں کے آخر سے پیش کو چھین کے کیا لگانا؟ زیر۔ یا عربی گرامر کی اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ اسموں کو حالت رفع سے نکال کر لے جانا حالت جر میں۔ اب کتابوں کی بجائے کیا کہیں گے؟ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں۔ آگے من اگر نہ ہوتا تو ہم کہتے بیت المدرس، لیکن من آ گیا ہے اس لیے من بیتو کی بجائے کہیں گے من بیت المدرس، استاد کے گھر سے۔ اسی طرح آگے الا نہ ہوتا تو ہم کہتے مکتب المدیر، لیکن الا کے آ جانے کی وجہ سے ہم کہیں گے الا مکتب المدیر، پرنسپل کے میز پر۔ تمرین رقم 4، مشق نمبر 4، اربعۃ 4۔ اقرا پڑھیے، اب یہ ساتھ ساتھ دہرائیے۔ این بیت المدرس، ہوا بعید، القرآن کتاب اللہ، الکعبۃ بیت اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، خرج المدرس من غرفة المدير، هذا بيت حامد وذلك بيت خالد، ابن عمار طالب وابن ياسر تاجر، بيت المدرس صغير وبيت التاجر كبير، هذا مفتاح السيارة، أين مفتاح البيت، من أنت يا ولد، أنا ابن عباس، وابن من هو ابن خالد، أين مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، هو في المدينة المنورة۔ یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ الف کے اوپر زبر، زیر یا پیش کچھ بھی نہ ہو تو اسے الف کہا جاتا ہے، لیکن اگر الف پر زبر آ جائے یا اس کے نیچے زیر آ جائے یا اس کے اوپر پیش آ جائے تو پھر الف نہیں، کیا کہلاتا ہے؟ حمزہ۔ یہ جو حمزہ ہوتا ہے یہ اگر پیچھے کسی اور لفظ کے ساتھ مل کر استعمال ہو رہا ہو تو پڑھنے میں نہیں آتا، سائلنٹ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ، اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ بسم اللہ کی بجائے بسم اللہ، اللہ ہی ہے مثال کے طور پہ، اللہ ہی۔ جب یہ پیچھے مل کے استعمال ہوگا تو بسم اللہ کی بجائے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ۔ کیا ثابت ہوا کہ یہ جو حمزہ ہے یہ پڑھنے میں نہیں آ رہا، یہ سائلنٹ ہو گیا ہے، ساکت ہو گیا ہے، یہ پڑھنے میں، بولنے میں نہیں آ رہا۔ اسی طرح ابن، ایک لفظ ہے ابن، اس سے پہلے وا زبر وا آ جائے، ابنوں کو وا کے ساتھ ملا کے پڑھنا پڑ جائے تو وا ابنوں کی بجائے بتائیے کیا پڑھیں گے؟ وابنو۔ اب عرب کیا کرتے ہیں؟ عربی رسم الخط میں ایسا حمزہ جو پیچھے مل کے سائلنٹ ہو جاتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا، اس کے اوپر چھوٹا سا سواد ڈال دیتے ہیں، جو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ پیش ہے، حالانکہ وہ پیش نہیں، کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا سواد۔ اس سواد سے مراد ہوتا ہے وصل، یعنی پیچھے ملا کے پڑھا جائے۔ آپ اپنے سمجھنے کے لیے اس سواد سے مراد کیا لے لیجئے؟ سائلنٹ۔ اس سواد سے کیا مراد لے لیں؟ سائلنٹ، کہ یہ والا حمزہ جس کے اوپر یہ چھوٹا سا سواد ہے اب یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا۔
اب یہ سائلنٹ رہے گا، بولنے میں نہیں آئے گا، اس کو ذہن میں رکھیے اور اب ترجمہ سنیے۔ این بیت المدرس، استاد کا گھر کہاں ہے؟ ہوا بعید، وہ دور ہے۔ القرآن کتاب اللہ، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ الکعبۃ بیت اللہ، کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ خرج المدرس، خرج نکلا، المدرس استاد، من سے، غرفۃ المدیر پرنسپل کا کمرہ، ترجمہ کریں گے استاد پرنسپل کے کمرے سے نکلا۔ ھذا بیت حامد، یہ حامد کا گھر ہے۔ اور ذالک بیت خالد، وہ خالد کا گھر ہے۔ ابن عمار، عمار کا بیٹا، طالب، طالب علم ہے۔ آگے نہ تو وہ ابنو پڑھیں گے نہ وہ ابنو پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے ملا کے؟ وابن یاسر، اور یاسر کا بیٹا تاجر، تاجر ہے۔ بیت المدرس صغیر، استاد کا گھر چھوٹا ہے۔ بیت التاجر، اور تاجر کا گھر کبیر، بڑا ہے۔ ھذا مفتاح السیارۃ، ھذا یہ، مفتاح چابی، السیارۃ گاڑی، یہ گاڑی کی چابی ہے۔ این مفتاح البیت، گھر کی چابی کہاں ہے؟ من کون، انت تو، یا اے ولد لڑکا۔ ترجمہ کریں گے اردو زبان کے اسلوب میں، من انت یا ولد، اے لڑکے آپ کون ہیں۔ آگے انا ابنو بھی نہیں پڑھیں گے، انا ابنو بھی نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے ملا کے؟ انا بنو عباس، میں عباس کا بیٹا ہوں۔ وابن من ہوا، اصل میں تھا وا جمع ابنو جمع من، و ابن من ملا کے پڑھا گیا وابن من، اور کون کا بیٹا کی بجائے کیا کہیں گے؟ اور کس کا بیٹا؟ ہوا وہ، وابن من ہوا، اور وہ کس کا بیٹا ہے؟ ہوا بن خالد، وہ خالد کا بیٹا ہے۔ این مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کہاں ہے؟ ہوا فی المدینۃ المنورۃ، وہ مدینہ منورہ میں ہے۔ بنت حامد، حامد کی بیٹی، فی المدرسۃ، سکول میں ہے۔ بنت محمد، اور محمد کی بیٹی، فی الجامعۃ، یونیورسٹی میں ہے۔ اسم المدرس سعید، استاد کا نام سعید ہے۔ واسم المہندس، اور انجینئر کا نام خالد، خالد ہے۔ ام الطالب، ام چچا، ام الطالب غنی، طالب علم کا چچا مالدار ہے۔ باب المسجد مفتوح، مسجد کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وباب المدرسۃ مغلق، اور سکول کا دروازہ بند ہے۔ مغلق، بند۔ خال حامد فقیر، حامد کا ماموں غریب ہے۔ سیارۃ عباس، عباس کی گاڑی، فی الشارع، سڑک میں ہے۔ لیکن اردو زبان کے اسلوب میں سڑک میں ہے کی بجائے کیا کہیں گے؟ سڑک پر ہے۔ اردو زبان کی پریپوزیشن میں سڑک میں کی بجائے کہیں گے سڑک پر ہے۔ ابن من، کون کا بیٹا کی بجائے کیا کہیں گے؟ کس کا بیٹا؟ ابن من، کس کا بیٹا؟ انت تو، ترجمہ کریں گے آپ کس کے بیٹے ہیں؟ انا ابن المدرس، میں استاد کا بیٹا ہوں۔ این الکلب، کتا کہاں ہے؟ ہوا تحت السیارۃ، وہ گاڑی کے نیچے ہے۔ ہوا تحت السیارۃ، وہ گاڑی کے نیچے ہے۔ تمرین رقم 5، خمسۃ کہتے ہیں 5 کو۔ تمرین رقم 5، مشق نمبر 5۔ کون، بنائیے۔ جملاً مفیدتاً کہتے ہیں پورے جملوں کو۔ جملاً مفیدتاً، مکمل جملے، بے ضربی ساتھ، ملئی، پر کرنا، فل اپ کرنا، الفراغ، خالی جگہ، فیما یلی، مندرجہ ذیل میں۔ کیا معنی کریں گے؟ مندرجہ ذیل میں خالی جگہ پر کرنے کے ساتھ، یا یوں
مندرجہ ذیل میں خالی جگہ پر کر کے مکمل جملے بنائیے. مکمل جملہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں ہے کا معنی پیدا ہو جائے. البیتی گھر مغلقن بند، کہنا ہو گھر کا دروازہ بند ہے تو کیا کہیں گے؟ باب البیت مغلقن. تو خالی جگہ پہ کیا آ جائے گا؟ باب البیت مغلقن، گھر کا دروازہ بند ہے. اینا کہاں سیارتی گاڑی، کہنا ہو گاڑی کی چابی کہاں ہے تو بتائیے کیا کہیں گے؟ اینا مفتاح السیارتی. اینا مفتاح السیارتی. آگے آسان، کیا آئے گا خالی جگہ پہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ. آگے ہے الطبیبی ڈاکٹر بعید دور، کہنا ہو ڈاکٹر کا گھر دور ہے تو کیا کہیں گے؟ بیت الطبیبی بعید. بیت الطبیبی بعید. آگے آسان، القرآن کتاب اللہ. صفحہ نمبر 29. خدیجہ تو ڈیش حامدن، کہنا ہو خدیجہ حامد کی بہن ہے تو بہن کی عربی ہے اختو تو کیا کہیں گے؟ خدیجہ تو اختو حامدن. خدیجہ تو اختو حامدن، خدیجہ حامد کی بہن ہے. نمبر 7، کہنا ہو میں استاد کا بیٹا ہوں تو انا ابنوں کی بجائے ملا کے کیا پڑھیں گے؟ انا ابنو. تو کیا کہیں گے؟ انا ابن المدرس. نمبر 8، الطالب طالب علم مکسورن ٹوٹا ہوا، کہنا ہو طالب علم کا قلم ٹوٹا ہوا ہے تو کیا کہیں گے؟ ال نہیں آئے گا. قلم الطالب مکسورن. ال کیوں نہیں؟ کہ جس اسم کی نسبت کی جا رہی ہو کسی کی طرف اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضاف، اور مضاف سے پہلے الف لام نہیں آتا. قلم الطالب مکسورن. نمبر 9، باب دروازہ مفتوحن کھلا ہوا، اگر کہنا ہو گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے تو کیا کہیں گے؟ باب البیتی. کہنا ہو گاڑی کا دروازہ تو کیا کہیں گے؟ باب السیارتی مفتوحن. تو باب البیتی آ جائے گا گھر کا دروازہ. نمبر 10، خرج نکلا المدرس استاد من سے المدیر پرنسپل، کہنا ہو استاد پرنسپل کے کمرے سے نکلا تو کیا آئے گا؟ خرج المدرس من غرفت المدیر. اب غرفتی آ جائے گا، من کی وجہ سے زیر آ جائے گی آخر میں، من غرفت المدیر. تمرین رقم 6، ستتن کہتے ہیں 6 کو. تمرین رقم 6، مشق نمبر 6. صحیح تصحیح کیجئے، کریکٹ. الترکیبات التالیہ، آنے والی ترکیبات کی. ترکیبات سے مراد یہاں کیا ہے؟ مرکبات. آنے والے مرکبات کو درست کیجئے. ہر ایک میں کوئی نہ کوئی غلطی ہے، آپ نے وہ غلطی پکڑنی ہے. غلطی پکڑنے کے لیے اس بات کا پتہ ہونا ضروری ہے کہ مضاف سے پہلے الف لام نہیں آتا اور آخر میں تنوین ڈبل حرکت نہیں آتی، ایک پیش آتا ہے. پھر سنیے، مضاف سے پہلے الف لام نہیں آتا اور آخر میں تنوین نہیں آتی. اور جو مضاف الیہ ہوتا ہے دوسرا اسم، وہ ہمیشہ کس حالت میں استعمال ہوتا ہے؟ حالت جر میں. اور حالت جر میں اسم کے آخر میں کیا آتی ہے؟ زیر. اب بتائیے، القلم الطالبی کی بجائے کیا کہیں گے؟ قلم الطالبی، طالب علم کا قلم. باب السیارتو کی بجائے کیا کہیں گے؟ باب السیارتی، گاڑی کا دروازہ. بنت حامدن کی بجائے کیا کہیں گے؟ بنت حامدن. تنوین جو ہے وہ مضاف کے آخر میں نہیں آتی. مضاف کس کے آخر میں؟ پہلے اسم کے. دوسرے اسم کے آخر میں تنوین بھی آ سکتی ہے اور الف لام بھی آ سکتا ہے، لیکن اس کی کیا ہے؟ شرط کیا ہے کہ اگر تنوین آئے گی تو 2 پیش یا 2 زبریں نہیں بلکہ 2 زیریں آئیں گی.
وہ تو الف لام لگا ہوا ہے، وہ الف لام لگا ہوا ہے تو وہاں پھر ایک ہی. بنت حامدن، حامد کی بیٹی. اور رسول اللہ کی بجائے کیا کہیں گے؟ رسول اللہ، الف لام کے بغیر. دیکھیے جن دو اسموں کا ترجمہ کرتے وقت کا، کے، کی کا معنی پیدا ہو رہا ہو، ان دو اسموں میں سے پہلے اسم کو کیا کہتے ہیں؟ مضاف، اور دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ مضاف الیہ. مضاف سے پہلے الف لام نہیں آتا، اور مضاف کے آخر میں تنوین نہیں آتی، اور مضاف الیہ کے شروع میں الف لام بھی آ سکتا ہے اور تنوین بھی آ سکتی ہے، لیکن اس کا قاعدہ کیا ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ کون سی حالت میں استعمال ہوتا ہے؟ حالت جر. اور حالت جر میں اسم کے آخر میں کیا آتی ہے؟ زیر. اگر الف لام ہوگا تو سنگل زیر، اگر نہیں ہوگا تو ڈبل زیر. اسم الولدہ کی بجائے کیا کہیں گے؟ اسم الولدی، لڑکے کا نام. ابن المدرسی کی بجائے کیا کہیں گے؟ ابن المدرسی. مضاف ہے، پہلے اسم کے آخر میں ایک حرکت، سنگل. ابن کی بجائے کیا آئے گا؟ ابن المدرسی، استاد کا بیٹا. ایک مختصر سا قاعدہ سمجھایا جا رہا ہے، وہ یہ کہ کسی بھی اسم سے پہلے یا آ جائے، یا جس کا معنی ہوتا ہے اے، کسی کو بلانے کے لیے، کسی کو پکارنے کے لیے، کسی کو آواز دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ حرف. اس لیے اس کو عربی گرامر کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے حرف ندا. کسی کو ندا دینا، پکارنا، آواز دینا، بلانا، حرف ندا. جس اسم سے پہلے یا آ جائے اس اسم کے آخر میں تنوین استعمال نہیں ہوتی، ڈبل حرکت نہیں آتی، سنگل حرکت. مثال کے طور پہ آپ نے خالد کو آواز دینی ہے تو یا کے بغیر تو ہم استعمال کریں گے خالدن، لیکن جب یا آ گیا شروع میں تو پھر یا خالدن کی بجائے کیا کہیں گے؟ یا خالد. اللہ رب العزت کے دو صفاتی نام ہیں، حیٌ اور قیومن. یا کے بغیر تو یہ استعمال ہوتے ہیں تنوین کے ساتھ، ڈبل حرکت کے ساتھ. لیکن ان سے پہلے یا کا حرف آ جائے تو پھر تنوین ختم، سنگل حرکت رہے گی، ایک حرکت. چنانچہ یا حیٌ کی بجائے کیا کہیں گے؟ یا حیّ. اور قیومن کی بجائے کیا کہیں گے؟ یا قیوم. عربی گرامر کے اعتبار سے آپ یوں سمجھ لیجئے، یا بھی وہی کام کرتا ہے جو ال کرتا ہے. ال بھی کیا کرتا ہے؟ اسم کے آخر سے ڈبل حرکت چھین لیتا ہے، اور یا بھی کیا کرتا ہے؟ اسم کے آخر سے ڈبل حرکت چھین لیتا ہے، صرف سنگل حرکت رہنے دیتا ہے. اس قاعدے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم چند الفاظ ادا کرتے ہیں. نمبر 1 محمدن. اس سے پہلے یا آ جائے تو کیا کہیں گے؟ یا محمد، جو کسی طالب علم کا نام ہے، اے محمد. خالدن سے یا خالد. استاذن سے کیا ہو جائے گا؟ یا استاذ. اور ولدن سے یا ولد، اے لڑکے. اقرا پڑھیے، وکتب اور لکھیے. ما ساتھ ضبطی حرکات لگانا. اواخری آخری حروف الکلماتی الفاظ، الفاظ کے آخری حروف پہ حرکات لگانے کے ساتھ لکھیے اور پڑھیے. اب دیکھیے، یا کے بغیر علیٌ، لیکن یا کے ساتھ کیا پڑھیں گے؟ یا علیُ. یا عباسُ. شیخٌ، یا شیخ، یا رجل. آگے ایک مغالطہ ہے، اگلے لفظ میں یا جو ہے وہ اے کے معنی میں نہیں ہے، یہ یا اس کا حصہ ہے، اس لفظ کا اپنا ذاتی حصہ ہے. اس لیے یاسرو کی بجائے کیا کہیں گے؟ یاسرن. یہاں تنوین آئے گی. لیکن اگر کہنا ہو اے یاسر تو پھر یا یاسرن کی بجائے کیا کہیں گے؟ یا یاسرو. یا عمارو. دکتورن. یا دکتورو. دکتورن ڈاکٹر. تمرین رقم 2، مشق نمبر 2. اسمن، یہ قاعدہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں
کہ الف کے اوپر زبر ہو یا نیچے زیر ہو یا اوپر پیش ہو تو اس الف کو الف نہیں کیا کہتے ہیں؟ حمزہ۔ کسی بھی حمزہ کو جب پیچھے ملا کے پڑھا جاتا ہے تو پھر وہ حمزہ سائلنٹ ہو جاتا ہے، پڑھنے میں بولنے میں نہیں آتا۔ اسی کو لے لیجئے اسمن، جب اس سے پہلے بیزر بھی آ جائے مثال کے طور پہ تو پھر بے اسم کی بجائے کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ۔ اسی طرح اگر آپ نے کہنا ہے استاد کا کیا نام ہے تو پھر ما اسموں کی بجائے کیا کہیں گے؟ مسم المدرس۔ اسی طرح آپ نے یہ کہنا ہے آپ کا کیا نام ہے تو ما اسموں کا کی بجائے کیا کہیں گے؟ مسموں کا۔ اسموں کا ای پیچھے مل کے سائلنٹ ہو جائے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ تمرین رقم 2، مشق نمبر 2، اسم الولد محمد، لڑکے کا نام محمد ہے۔ آگے و اسمو یا و اسمو کی بجائے کیا پڑھیں گے؟ واسم البنت زینب، اور لڑکی کا نام زینب ہے۔ یہ جو چھوٹا سا سواد ہے اوپر، اس سے مراد ہے وصل، حمزہ وصل۔ ہم نے کہا تھا آپ اپنے سمجھنے کے لیے کیا کہہ لیجئے کہ اس سواد سے مراد کیا ہے؟ سائلنٹ، کہ یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ اسم المدرس حامد، استاد کا نام حامد ہے۔ مسم المدیر، پرنسپل کا نام کیا ہے؟ ابن۔ اسی طرح ابن کا حمزہ جو ہے وہ پیچھے مل کے سائلنٹ ہو جائے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ ابن خالد، خالد کا بیٹا، فی المدرسہ، سکول میں ہے۔ آگے و ابن یا و ابنوں کی بجائے پڑھیں گے وابن حامد فی الجامعۃ، اور حامد کا بیٹا یونیورسٹی میں ہے۔ اقرا پڑھیے ما یلی، مندرجہ ذیل کو جو کچھ نیچے آ رہا ہے، مراعین، رعایت کرتے ہوئے، لحاظ رکھتے ہوئے، قواعد، قواعد، نطق بولنا، پروننسیشن، حمزۃ الوصل، حمزہ وصل۔ ترجمہ سنیے اخیر سے، حمزہ وصل کو بولنے کے قواعد کا لحاظ رکھتے ہوئے مندرجہ ذیل کو پڑھیے۔ اب ساتھ ساتھ دہرائیے، ابن محمد فی العراق، وابن حامد فی الہند، خرج ابن الطبیب من البیت، ذهب ابن التاجر الى السوق، اسم المہندس فیصل، واسم الطبیب مسعود، مسم الرجل ابن من انت، انا ابن الوزیر۔ اب ترجمہ سنیے، ابن محمد فی العراق، محمد کا بیٹا عراق میں ہے، وابن حامد، اور حامد کا بیٹا فی الہند، ہندوستان میں ہے۔ خرج ابن الطبیب، خرج نکلا، ابن الطبیب ڈاکٹر کا بیٹا، لیکن ملا کے کیا پڑھیں گے؟ خرج ابن الطبیب ڈاکٹر کا بیٹا نکلا، من البیت گھر سے، ذہب گیا، ابن التاجر تاجر کا بیٹا، ملا کے پڑھیں گے ذہب ابن التاجر تاجر کا بیٹا گیا، الی السوق بازار، مارکیٹ کی طرف۔ اسم المہندس فیصل، انجینئر کا نام فیصل ہے۔ و اسموں کی بجائے پڑھیں گے واسم الطبیب، اور ڈاکٹر کا نام مسعود، مسعود ہے۔ مسم الرجل، آدمی کا نام کیا ہے؟ ابن من انت، ابن من کون کا بیٹا، لیکن ترجمہ کریں گے اردو زبان کے اسلوب میں کس کا بیٹا؟ انت تو، ترجمہ ہوگا ابن من انت، آپ کس کے بیٹے ہیں؟ انا میں، ابن الوزیر وزیر کا بیٹا، ملا کے پڑھیں گے انا ابن الوزیر، میں وزیر کا بیٹا ہوں۔ الکلمات الجدیدہ، تو نئے الفاظ، الرسول پیغام پہنچانے والا، اگر ہو رسول اللہ تو مانا ہوگا اللہ کے پیغامات اپنی قوم کو پہنچانے والا، بلا کم و کاس، پوری دیانتداری کے ساتھ۔ الکعبہ تو کعبہ، الاسم نام، الابن بیٹا، العم چچا، الخال مامو، الحقیبہ بیگ بریف کیس، السیارہ گاڑی، الشارع سڑک روڈ،
مغلقن بند، تحت نیچے، ہناک وہاں، سیارۃ المدرس میں استاد کی گاڑی، اس میں سیارۃ یعنی گاڑی کو منسوب کیا جا رہا ہے، گاڑی کی نسبت کی جا رہی ہے استاد کی طرف، جس کی نسبت کی جا رہی ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مضاف، اور جس کی طرف کی جا رہی ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مضاف الیہ۔ سیارۃ المدرسی میں سیارۃ مضاف ہے اور المدرسی مضاف الیہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔